پہنچانا کن کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھو ہم بھی ناچتے تھے، گاتے تھے، غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، مگر میرے رب نے کہاں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا، کہاں نبیوں والے کام میں بٹھا دیا، اور آج لا کے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ نبی تو کسی نے نہیں آنا، اللہ تو گرے پڑوں کو اٹھا اٹھا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دکھا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ دین کا کام مقصد بنا کر نہیں کرو گے، پھر اللہ ہم جیسے ناچنے گانے والوں سے دین کا کام لے رہا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں دیکھ کر نصیحت پکڑ لو، ہمیں دیکھ کر عبرت حاصل کر لو۔ ہم تو لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتے تھے، آج دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم نے تو سروں پہ دوپٹے تھے، اللہ نے امامے سجا دیے، چہروں پہ میک اپ سجاتے تھے، نبی کا نور سجا دیا، پاؤں میں گھنگرو باندھ کے ناچا کرتے تھے، اللہ نے اپنے رستے کے لیے قبول فرما لیے۔ ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ نبی تو کسی نے نہیں آنا، اللہ کہے گا میں نے علماء بھیجے، مفتی بھیجے، قاری بھیجے، دین کے دائی بھیجے، حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی ہدایت دے کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہاں کوئی عذر چلنے والا نہیں، اللہ دنیا میں سارے عذر پورے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کام لینے میں، اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے سکتا ہے۔ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تم جانتے نہیں تمہارے رب نے صحابہ فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابراہ کے لشکر کو پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا اور بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما کر دکھائی۔ نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا، جس بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کروایا کرتا تھا، اسی بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر اللہ پاک نے اس کے سر میں چھتر مرا کے دکھائے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کی کسی سے رشتہ داری ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ خالق ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سب کی سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ سب کو دیکھنے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ الباری مصور ہے، وہی جان ڈالنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے، وہ الحی ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ القیوم ہے، سب کو قائم کرنے اور سنبھالنے والا ہے، وہ وہاب ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے، وہ قہار ہے، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا ہے، وہ جبار ہے، زبردست ہے، وہ المومن ہے، امن اور ایمان دینے والا ہے، وہ رحیم ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، وہ اللہ ہے جو ہم سب پر مہربان ہو گیا، جس نے انسان پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہم تو اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے اتنا ہی کم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ختم نبوت کے صدقے یہ کام میرے اور آپ سب لوگوں کے ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور بالضرور تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی کہ نیکی کا حکم اور بری بات سے منع کرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم تک پہنچ جائے، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگے، پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، پھر تم اللہ سے سوال کرو، پھر تمہارا سوال پورا نہیں کیا جائے گا، پھر تم اللہ سے اپنے دشمنوں کے مقابلے مدد چاہو تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ سانس ہے تو چانس ہے، ختم نبوت کے صدقے یہ کام میرے اور آپ سب لوگوں کے ذمہ ہے کہ ہم کلمہ گو والے بن جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ ہر نگری نگری، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، آل ٹو ورلڈ اس کلمے کو لے کر جانا میرے اور آپ سب لوگوں کے ذمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے حروف 4، محمد کے حروف 4، آسمانی کتابیں 4، بڑے فرشتے 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست 4، خانہ کعبہ کے کونے 4، امام 4، قرآن پاک میں کل کتنے 4، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے کتنے ماہ میں رفو کی جاتی ہے 4 مہینوں میں۔ اسی وجہ سے بزرگ کہتے ہیں پہلی فرصت میں 4 مہینے لگا کے اس دین کے کام کو سیکھو اور زندگی کا مقصد بنا کر چلو۔ سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے پوری زندگی، پھرنے کے لیے پوری دنیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس دین کے کام کو مقصد بنا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ جماعت آئی ہوئی آپ کی مسجد میں، یہاں تہ کھانے والی مسجد میں، تو میرے بھائیوں کاموں سے فارغ ہو کے ضرور آئیے گا۔ نصرت ہجرت اور نصرت سے یہ دین پھیلا ہے، نصرت کریے گا جماعت کی، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کو اپنی طلب دکھاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم جا کے لوگوں کو دعوت دیں گے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر ہمیں دیکھ کر نصیحت پکڑ لو، ہمیں دیکھ کر عبرت حاصل کر لو۔ اللہ تو قرآن میں صاف صاف فرما رہا ہے، ہم نے عقل مندوں کے لیے کھول کھول کے نشانیاں اور نصیحتیں بیان فرمائیں۔ بے عقلوں کو تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں، ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں۔ یہ بے عقل ہے، اور عقل رکھنے والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔
عقل رکھنے والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اگر آپ نہیں کرو گے پھر اللہ نے تو کام لینا ہی لینا ہے. اللہ پھر کنجروں سے کام لے رہا. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں. تو ضرور اس کام کو لے کر دنیا تک پہنچو. پٹھانوں نے آئے ہمیں سمجھایا, آج ہمارے حلیے بدل دی اللہ نے. یہ کام ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے, یہ امت کی ذمہ داری ہے, اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. تو انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. آپ کے کام کا ٹائم ہو رہا ہے, مسجد میں ضرور آئیے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. روشی پڑے ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی